اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں نا، وہ نٹس اینڈ بولٹس تو میں دیکھ لوں گا. ہماری ویب سائٹ از آلسو ویل کیپٹ سیکریٹ. مہنگائی پہ بولے کچھ کیا ہو گیا سر؟ مہنگائی آپ لیٹ آئے ہیں، ویڈیو کال ہو چکی ہے ساری. نہیں ایک کلپ جی کمرے میں قاضی صاحب آج آ جائیں گے. سر مہنگائی کی وجہ کیا ہے پاکستان میں؟ آئندہ پھر ملاقات ہوئی. سر آج کی ساتھ بیٹھیں گے، چائے شائے پیئیں گے. سر مہنگائی زیادہ ہے، چاہیے سر مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی پاکستان میں سر؟ ختم کر دیں. شوکت ترین صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آئیں گے. بس ایک اور سوال. جی مہنگائی بڑی ہے کووڈ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں کچھ کمی ہوگی؟ اور دوسرا جو ڈالر ہے وہ 73 تک پہنچ گیا، اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ افغانستان کی طرف سے جو انفلکس آ رہا ہے اس کی مین وجہ یا کوئی؟ آپ کے دو سوال ہیں، قیمتوں کے لحاظ سے اور جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے لحاظ سے. دیکھیں قیمتوں کے لحاظ سے ساری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. پاکستان کوئی اکلوتا ملک نہیں ہے جس میں مہنگائی ہو رہی ہے. امریکہ میں جس ریٹ سے مہنگائی ہو رہی ہے، انہوں نے تاریخ میں 10 20 30 سال سے ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. اس طرح آپ باقی ممالک دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان میں جو ابھی مہنگائی ہے یہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اٹس اے گلوبل ڈیولپمنٹ. نمبر 1. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تیل جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے اور ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور باقی بہت سارے ممالک کی مناسبت سے پاکستان میں جو ابھی بھی تیل کی قیمت ہے وہ کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو بیشتر کموڈٹیز ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے، ان کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے اگر باقی ساری دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان میں بھی اگر بڑھ رہی ہیں تو وہ کوئی ایک ایسی انیوژول چیز نہیں ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا ایکسچینج ریٹ. اس میں جون 2019 سے ہمارے ملک میں ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہے. اور ہمیں پہلے میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں مارکیٹ بیسڈ ہے. یہ مارکیٹ بیسڈ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ماضی میں جب مارکیٹ کے سگنلز سے یہ ایڈجسٹ نہیں ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی تجارتی خسارہ ہوا، جس کو عام کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پڑا. اور آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں جب ہمارا فل بلون بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوا اور IMF کے پاس جانا پڑا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، ایکسچینج ریٹ کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. اس سے ہمارے جو ڈالر ریزروز تھے وہ کم ہو رہے تھے اور